بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے 6ٹھی جماعت کی، ششم جماعت کی، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور ہم نے اس کی فہرست میں پہلا لیسن حمد اس کو کمپلیٹ سال کیا تھا، اس کی تشریحات اور اس کی مشق، ان ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں، نعت۔ یہ ایک نظم ہے۔ سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت اسے کہتے ہیں جس میں اشعار کی مدد سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ان کی خوبی بیان کی جائے، اس نظم کو ہم نعت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے انسانیت، جس کے معنی ہے شرافت۔ اگلا الفاظ ہے شمع، جس کے معنی ہے روشنی۔ اس سے اگلا ہے غافل، جس کے معنی ہے بے خبر۔ اب اس سے اگلا ہے شعائیں، جس کے معنی ہے کرنیں۔ اب اس سے اگلا الفاظ ہے پیغام، جس کے معنی ہے سندیسہ، زبانی بات۔ اب اس سے اگلا ہے عقبہ، جس کے معنی ہے آخرت۔ اگلا ہے ہدایت، جس کے معنی ہے رہنمائی۔ سیکنڈ لاسٹ ہے مشرق، جس کے معنی ہے وہ سمت جدھر سے سورج نکلتا ہے۔ اور آخری الفاظ ہے مخلوق، جس کے معنی ہے پیدا کیا گیا۔ اس نظم کے اشعار ہم تب ہی ریڈ کر لیں گے جب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ اس نظم نعت کو لکھنے والے ہیں محشر رسول نگری، یہ رائٹر ہیں اس نعت کے۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال ریڈ کر لیتے ہیں۔ نعت میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہت تعریف کے قابل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق سنایا، کفر و شرک کو مٹایا اور مخلوق کو خالق کے در پر جھکایا ہے۔ مرکزی خیال میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ تعریف کرنی چاہیے۔ اس لیے تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا ہے، کفر کو ختم کیا ہے اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے در پہ جھکایا ہے۔ یہ تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب آگے ہے اس کا خلاصہ۔ اس کا خلاصہ ہے نظم نعت میں شاعر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حقیقی تعریف کی مستحق ہے۔ یہاں تک شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی حقیقی تعریف کی حقدار ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، انسان کو کامیابی کا رستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی بتائے اور اس راز سے بھی پردہ اٹھایا جس پر عمل کر کے انسان آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے نور کو عام کیا۔ اب آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے بنایا تھا، سب سے پہلے پیدا کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ یہ تھا اس کا مرکزی خیال۔ اب اس سے آگے اس کی تشریح۔ شعر نمبر 1 ہے نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ ریڈ کر لیتے ہیں۔ نبی اس کا معنی ہے پیغمبر، خبر سنانے والا۔ اس سے اگلا ہے پیغام حق، اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ اب اس سے آگے ہے انسانیت، شرافت، تہذیب۔ اس سے آگے ہے رستہ، جس کے معنی ہے راہ۔ اب ہم اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی تعریف کرنی چاہیے، جن کی بدولت انسان کو کامیابی کا رستہ ملا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی چاہیے، جن کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملی ہے۔ وہ عظیم ہستی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا، اور جس ذات نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور ان کو فلاح کا رستہ دکھایا ہے۔ اس لیے تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے اور ہم انسانوں کو فلاح کا، سیدھی راہ کا رستہ دکھایا ہے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 1 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 2۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں سنوارنے، درست کرنے۔ اس سے اگلا ہے سمجھائے، بتائے۔ اب اس سے اگلا ہے عقبہ، جس کے معنی ہے آخرت۔ اب اس سے آگے ہے راز، جس کے معنی ہے چھپی ہوئی بات۔ اب آگے ہے اس کی تشریح
اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو بہتری کے طریقے بتائے، ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسلام سے قبل دنیا میں قتل و غارت عام تھی، قبائل کے درمیان ہونے والی لڑائیاں برسوں تک چلتی رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے طریقے بتائے ہیں، ایسے اعمال بتائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسلام سے قبل لوگوں میں بہت زیادہ لڑائیاں تھیں، بہت زیادہ جھگڑے تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو امن و سکون سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 2 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 3۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں، پیدا، بنایا، آگے ہے بزم جہاں، دنیا کی محفل۔ اب اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی پیدا کیا ہے، لیکن اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے بعد بھیج کر آخری نبی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر دین کی تکمیل کی۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس کائنات سے، اس دنیا سے بنانے سے پہلے ہی پیدا کیا، لیکن سارے نبیوں کے بعد میں بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر دین کو مکمل کیا۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 3 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 4۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو رستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں، جلائی، روشن کی، آگے ہے شمع ہدایت، ہدایت کی روشنی۔ اب آگے ہے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے ہر مرحلہ پر فلاح اور کامیابی کا رستہ بتایا، یعنی نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر موقع پر، ہر مرحلے پر کامیابی کا رستہ دکھایا، ہر کسی کو درست اور سیدھے رستے کا پتہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں ایک دوسرے کے دشمن آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں مل کر رہنے لگے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھایا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو آپس میں بہت زیادہ آپس میں جھگڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ بھی آپس میں سلوک اتفاق سے مل جل کر رہنے لگے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 4 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 5۔ ہر آدمی پر کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس میں مشکل الفاظ ہے، راز، چھپی ہوئی بات، اگلا الفاظ ہے غافل، بے خبر۔ اب اس سے آگے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، اسی سے ترقی ہے، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ محنت میں عظمت ہے، جو محنت کرتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس سے آگے ہے اب جو لوگ اپنے فرائض سے غافل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرائض سے آگاہ کیا، اس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں فلاح کی راہ پائی۔ فلاح کا معنی ہے کامیابی کی راہ پائی۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 5 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 6۔ شعلے برق رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں، شعلے، چنگاریاں، اگلا ہے برق رہے تھے، ابھر رہے تھے۔ اس سے آگے ہے شر، جس کے معنی ہے فساد، لڑائی۔ اب اس سے آگے ہے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا طرح طرح کی برائیوں میں گڑ چکی تھی، یعنی کہ طرح طرح کی برائیوں میں ڈوب چکی تھی، ہر طرف ظلم و زیادتی کا عالم تھا، لوگوں کے دل ایمان سے خالی اور ذہن نیکی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جانوروں کو پہلے پانی پلانے پر ہونے والے جھگڑے صدیوں تک مٹنے کا نام نہ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے کفر اور شر کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھا رستہ بتا کر انسان کو دوزخ سے بچا لیا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ بہت سی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے،
اتنی سی بات پر لڑتے جھگڑتے تھے کہ اگر کسی نے اپنے جانوروں کو دوسرے کے جانور سے پہلے پانی پلا لیا ہے، اس بات پہ بھی وہ لڑنے جھگڑنے پر اور مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد جو آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے وہ بھی سیدھی رستے پر چل پڑے، آپس میں سلوک اتفاق سے رہنے لگے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 6 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 7۔ پھیلے جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ جہاں جس کا معنی ہے دنیا، اب آگے ہے ہر سو ہر طرف، اس سے آگے ہے توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اب اس سے آگے ہے جگمگایا روشن ہوا، اس سے آگے ہے اس کی تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا میں ہر طرف توحید کا چرچا ہوا، لوگ جوک در جوک ایمان لائے، جوک در جوڑ قافلے کی شکل میں بہت زیادہ لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے خدائے واحد کی عبادت شروع کر دی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیل گیا، یعنی کہ ہر طرف اسلام پھیل گیا، گویا چاروں طرف اسلام کا نعرہ بلند ہونے لگا، لوگ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 7 کی۔ اب آگے ہے شعر نمبر 8۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اس میں مشکل الفاظ ہیں۔ خالق پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ، اب اس سے آگے ہے مخلوق پیدا کیا گیا۔ خالق یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اور مخلوق جو ہم ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو ہم مخلوق ہیں۔ اب اس سے آگے اس کی تشریح۔ نظم کے اختتامی شعر میں شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان عظیم کو بیان کیا ہے۔ اختتامی شعر آخری شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان عظیم کو، بہت بڑے احسان کو بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بت پرستی عام تھی، ہر طرف کفر اور شرک کا عالم تھا، دنیا کو اپنے خالق کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو حقیقی خالق کا پتہ بتایا، اس طرح لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے آگے جھکنے لگے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے پہلے لوگ کافر تھے، بت پرست تھے، شرک کرتے تھے، کفر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو سیدھے رستے میں چلایا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارا حقیقی خالق کون ہے۔ اس طرح لوگ بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ تھی تشریح شعر نمبر 8 کی۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔